السلام علیکم سامعین، 30 شوال المکرم اور 21 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے 78 سالہ مسافر حیات سپرد خاک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خبر کے لیے ابتداً جناب قاری اقبال ہریدواری اور حافظ ڈاکٹر ساجد صاحب جان سٹی کا نہایت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا مفتی ساجد دامت برکاتہم کا نہایت شکر گزار ہوں۔ ان کے بیٹے نے ان کی سوانح خاکہ لکھ کے بھیجا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مرحوم کی تاریخ پیدائش 1/1/1945 ہے۔ ابتدائی تعلیم آبائی گاؤں بھینسہ ریڈی میں حاصل کی۔ فارسی و عربی تعلیم کی شروعات مدرسہ جامع العلوم بسیڑا ضلع مظفر نگر میں ہوا۔ اس کے بعد باقاعدہ عربی درجات کی تعلیم کے لیے مدرسہ شمس العلوم ٹنڈھیڑا میں داخلہ لیا اور شرع جامع تک کی تعلیم حضرت مولانا شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی۔ بعد ازاں مظاہر علوم سہارنپور میں داخلہ لیا اور وہاں 2 سال رہ کر مولانا محمد سلمان سے مختصر المعانی، مولانا اطہر سے مقامات حریری، مفتی عبدالقیوم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جلالین شریف کا درس لیا اور مکمل 2 سال تک مفتی صاحب کے خادم خاص رہے۔ مرحوم نے حضرت مفتی صاحب سے جلالین شریف کے دروس کو نہایت اہتمام کے ساتھ قلم بند کیا ہے، جو ایک ضخیم جلد میں مولانا کے بیٹے کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ مفتی عبدالعزیز رائے پوری قدس سرہ سے بھی مختلف علوم فنون کی کتابیں پڑھیں اور آپ کے حکم پر دار جدید مظاہر علوم کی جامع مسجد میں 1.5 سال تک امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے۔ اس دوران فقیہ النفس حضرت مولانا مفتی مظفر حسین دامت برکاتہم سے مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے برابر استفادہ کرتے رہے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ آپ کے ساتھ نیازی شفقت کا معاملہ فرماتے اور کم عمری کی وجہ سے اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ اس کے بعد مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 2 سال تک اکابر علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، ان کی شاگردی اختیار کی اور دورہ حدیث شریف میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ آپ کا سن فراغت 1974 ہے۔ آپ کے مشہور اساتذہ کرام میں مولانا شبیر احمد شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند، مفتی عبدالقیوم رائے پوری، مفتی مظفر حسین مظاہری، مفتی عبدالعزیز، مولانا محمد سلمان مظاہری، مولانا محمد عاقل شیخ الحدیث، مولانا محمد اطہر مظاہری، مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی، مولانا محمد سالم قاسمی، مولانا خورشید عالم، مولانا معراج الحق، مولانا فخر الحسن، مولانا شریف الحسن، مولانا عبدالاحد دیوبندی، علامہ قمر الدین، مولانا نصیر احمد خان سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب، مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یوں تو آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، مگر ہم چند مشہور شاگردوں کے نام یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مفکر قوم ملت فقیہ النفس آفتاب علم و فقہ مفتی ریاست علی صاحب، استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم دیوبند و محتم مدرسہ امداد الاسلام لنڈھورا، امام النحو و صرف مولانا حسین احمد ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ، مفتی محمد اکرام قاسمی، مولانا عبدالواحد ناظم تعلیمات دارالعلوم اسدیہ 1، مولانا محمد یاسین صاحب، مولانا محمد ارشاد مندرجہ ذیل مدارس میں اہتمام کے فرائض انجام دیے ہیں۔ ان میں مدرسہ دارالعلوم اسدیہ، مدرسہ شمس العلوم ٹنڈھیڑا، مدرسہ بحر العلوم کشن پور، مدرسہ اسلامیہ جامعہ میرانپور، مدرسہ عرفان العلوم رامپور، مدرسہ مصباح العلوم رامپور، مدرسہ فیض العلوم ریلوے اسٹیشن لنڈھورا۔ مرحوم امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ پسماندگان میں 2 بیٹے قاری محمد دلشاد صاحب اور چھوٹے بیٹے مفتی محمد اسجد صاحب ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی مستقل کوئی تصنیف نہیں ہے کیونکہ آپ کا اصل میدان تقریر و خطابت تھا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا محمد ایوب استاد دارالعلوم دیوبند نے پڑھائی ہے۔ علماء اور عوام نے کثیر تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ یہ حضرت مولانا کا مختصر سوانح خاکہ ہے جو ان کے بیٹے مفتی محمد اسجد نے چند منٹ پہلے ہی اس نامہ نگار کو بتایا ہے۔ سامعین سے مرحوم کی بخشش، مغفرت،
درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔